बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िम। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म-उल-आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। और आज मैंने जाफरी साहब से पूछना है जी, नवंबर में दुआ की कबूलियत का वक्त। दुआ तो जिस टाइम भी की जाए कबूलियत के टाइम ही होता है, मगर ये एक ख़ास वक्त होता है जिस वक्त आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और वो वक्त जौन सा है वो जाफरी साहब अपने इल्म के ज़रिए निकालते हैं और बताते हैं कि जी इस टाइम पे आप दुआ करें तो आपकी दुआ कबूल होगी। अब वो कौन सा टाइम है नवंबर में, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है और उसकी बड़ी करम नवाजी है। बात आपने बिल्कुल ठीक की और यही बात मैं अक्सर कहता हूँ और हर बार बल्कि जब दुआ के साथ करता हूँ तो यही बताता हूँ कि दुआ तो किसी भी वक्त किसी भी हाल में हो सकती है। दुआ अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी किसी की मोहताज ही नहीं है। दुआ किसी लफ्ज़ की, किसी बोलने की मोहताज ही नहीं है। यानी अगर किसी की ज़ुबान नहीं है, बोल नहीं सकता, तो क्या दुआ नहीं होगी? दिल से, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह दुआ हाथ उठाने की मोहताज भी नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया किसी के पास हाथ ही नहीं है तो वो कैसे दुआ करेगा? बिल्कुल। दुआ तो एहसास का नाम है, दुआ तो एक जज्बे का नाम है, दुआ तो एक कनेक्टिविटी का नाम है, दुआ तो जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ने का नाम है, उससे जुड़ने की बात है। और एक सेकंड के 1000वें हिस्से में दुआ अर्श के आर पार हो जाती है। बिल्कुल। एक सेकंड का 1000वां हिस्सा दुआ की बात है। तो दुआ वो एहसास है जो बच्चे को चोट लगने के बाद अपनी माँ को याद करके होता है। मुश्किल हालात में हाय अम्मी जी याद आता है ना, बिल्कुल। तो हाय अल्लाह जी भी तो वही है। बिल्कुल ऐसे अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल। बच्चे को चोट लगती है, बच्चा कुछ सपारे आयतें तो नहीं पढ़ता, चीखें मारता है। तो असल दुआ का फंडा कनेक्टिविटी है, वो एहसास है, वो फील है जो बच्चे को अंदर अल्लाह ने रख के भेजा है कि मैं अपनी तकलीफ़ में पुकारूंगा ना तो मेरी माँ ज़रूर सुनेगी। इसी तरह अल्लाह कहता है कुरान पाक में, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। और वो जवाब ज़ुबानी नहीं होता, वो ज़ुबान वो प्रैक्टिकली होता है। बिल्कुल ऐसे। वो जवाब असल ताकत है। अब रहेगी कि दुआ के साथ, तो इसके बारे में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अल्लाह ने इंसान के लिए कायनात बनाई। इंसान को अहसन तकवीम पे अल्लाह ने पैदा किया। बिल्कुल। अब उस अहसन तकवीम का मतलब ये था कि जहाँ पे जिस जगह पे इंसान को वो उतार रहा था, यानी आदम अलैहिस्सलाम के सजदे से पहले, यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाने से पहले, जब आदम अलैहिस्सलाम का बुत था, आदम अलैहिस्सलाम में रूह नहीं थी, तब अल्लाह ने एक फ़ैसला किया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इसको ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा। ठीक है, वो जो आदम अलैहिस्सलाम और शैतान वाला वाक़या वो तो बाद की बात है। कुरान पाक में जिसका जिक्र है वो पहले है, आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से भी पहले है। तो अगर अल्लाह का फ़ैसला ये था उसने ज़मीन में भेजना है, तो फिर इसका मतलब है कि उसने इंसान के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो यहाँ उतार दी थी उससे पहले। बिल्कुल। वो साथ, वो टाइम, वो वक्त। फिर एक और तरफ आइए, मैं थोड़ा सा बात लंबी इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा समझ आ जाए। अल्लाह कहता है ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ। हदीस कुदसी के लफ्ज़ है, मुस्तनद हदीस, मुतवादर सनात के साथ हदीस है। ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ। अगर ज़माना अल्लाह है, ज़मान अल्लाह है, ज़मान अरबी में टाइम, टाइम, ठीक है। टाइम अगर अल्लाह है तो इसका मतलब है कि ये कायनात में कोई भी वक़्त, किसी भी वक़्त अल्लाह से खाली नहीं है। अल्लाह हर ज़मान में मौजूद है, हर मकान में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इसका मतलब है अल्लाह का एसेंस हम नहीं देखते, वो है। बिल्कुल। अब उसका एहसास बाज़ औक़ात, जैसे समझ लें कि आप कोई लोहा मैग्नेट के करीब करें, मैग्नेट खींच लेता है ना। बिल्कुल। तो अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा मैग्नेट है। अल्लाह का एसेंस अल्लाह ने रूह की शक्ल में इंसान के अंदर रख के भेज दिया। रूह हो, ज़मीर हो, अक्ल हो, विजदान हो, सारे मुख्तलिफ मैंने उसके। ठीक है। अब उस लोहे को या उस चीज़ को जंग लग गया, गुनाहों से, चीज़ों से जंग लग गया। जैसे ही उसका जंग उतरेगा, मकनातीस तो मौजूद है, खींच लेगा। बिल्कुल। ये जो साथ है ना, ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप अपना जंग उतार लें, क्या बात। आप अपना काम कर लें।
1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے ہیں اس لیے کہ انسان کہیں اللہ کے قریب ہو جائے. بالکل ویسے ہی جیسے ماں کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی کہ کتنا پتر خراب نہ ہو جائے، اسی طرح اللہ کو اپنی مخلوق کے بھلے کی بہت فکر ہے. اس کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اس لیے تو وہ ہر بار نبی بھیجتا ہے، چیزیں کرتا ہے. اور آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین، آخری کتاب قرآن پاک، واحد راستہ ہے اللہ کی قربت کا. بے شک. اب یہ 7 کو ہم قرآن پاک کی کسی صورت سے میچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کیلکولیشن آ جاتی ہے. یہ میں اس لیے ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں پہلے بھی کہ یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا. اب آ جاتے ہیں 7. تو 7 پورے مہینے میں چند گھنٹے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، چند گھنٹے کا. بعض اوقات 2-3 گھنٹے سے لے کے 6-6.5 گھنٹے تک یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن 6-6.5 گھنٹے 7 گھنٹے ریئر ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے. عام طور پہ یہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک رہتا ہے. اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ٹائم میں کیلکولیٹ کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں +500 GMT یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم PST کے مطابق. ٹھیک ہے. جتنے لوگ دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں انہوں نے اپنے وقت کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ 7 کا ٹائم نومبر میں بن گیا رہا ہے. تو پچھلے 5-6 مہینوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 20 تاریخ سے پہلے بنتا رہا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، 15 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ لاسٹ 11 تاریخ کا سارا مطلب یہ اسی سیکوینس میں پچھلے 6-8 مہینوں سے بنتا رہا ہے. اب کی بار یہ ڈیلے کیا ہے اس نے، اب یہ مہینے کے آخر میں چلا گیا ہے. اچھا. یہ شروع ہو رہا ہے 28 نومبر بروز جمعرات رات 9:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم +50 GMT کے مطابق، اور یہ جائے گا 29 نومبر 2024 جمعہ شروع ہو چکا ہوگا صبح، یعنی جو ہے وہ تہجد کا ٹائم 2:57 تک. اچھا ٹھیک ہے. یہ ٹائم جو ہے یہ 5 گھنٹے 11 منٹ یعنی 312 منٹ کا ٹائم ہے. 312 منٹ. 3 + 1 + 2 6 میں نے کہا تھا پیسے کا عدد ہے. بالکل. 6 میں نے کہا تھا ترقی کا عدد ہے. 6 میں نے کہا تھا انسان اور اللہ کے مرجر کا عدد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں ترقی ہوگی، نئے رشتے بنیں گے کیونکہ کریٹیوٹی ہے، ایکسٹینشن کا وقت ہے، نئے کاروبار بنیں گے، ترقی کے نئے موقع ملیں گے، نئی منڈیاں کھلیں گی، اللہ کی کرم نوازی کا وقت ہے. اور خاص طور پہ امیگریشن کے حوالوں سے یا وہ اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہ رہے ہیں اسکالرشپس، ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم بن گیا ہے. کیا بات ہے. یہ کوئی اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اور چیزیں اس کی بہت اچھی ہیں. پھر ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی صورت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جو ہے اعداد میچ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس بار سورہ ملک سے، اچھا سورہ ملک سے اس کی جو ہے وہ جڑ رہی ہیں انرجیز. تو سورہ ملک مطلب جو ہے وہ اس خدائی کو کہتے ہیں نا، توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. سورہ ملک میں بھی تبارک الذی سے شروع ہوتی کہ مبارک ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے، یا ان لوگوں کے لیے مبارک ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتی. تو اس کا مطلب ہے یہ مبارک وقت ہے، یہ اچھا وقت ہے، یہ بڑا کامیابی کا وقت ہے. اس کو یوٹیلائز کر لیں، یہ بہت اچھا ہے. ہاں یہ ویسے اب جیسے پچھلے 3-4 مہینے کی ساتیں گزری ہیں ویسا نہیں گزرا. اچھا. لیکن یہ پھر بھی ٹھیک ہے. محرم سے لے کے اب تک جو چل رہا ہے، دیکھیں محرم کی بہت بڑی ساتھ تھی. ہاں جی. محرم کے بعد جو ہے وہ ربیع الاول کی ساتھ اس سے بڑی تھی، مطلب اس سے بڑی نہیں تھی، اس کے لیول کی تھی. پھر ایک اور جو ہے وہ ساتھ آئی. اب یہ جو ساتھ ہے یہ بہت ہی کمال کی ساتھ بن رہی ہے اللہ کی طرف سے. جی یہ اللہ موقع دیتا ہے، موقع سے فائدہ انسان نے اٹھانا ہے. بالکل ایسی موقع سے فائدہ انسان نے اٹھانا ہے. اللہ نے جو ہے وہ اس میں کچھ نہیں کرنا. اب طریقہ میں جتنی دفعہ بتا چکا ہوں اب تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہو گیا ہونا. شروع وہیں سے گریٹیٹیوڈ، شکریہ. 2 نفل شکرانے کے.
اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنا کرم کیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں۔ کائنات بنی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے لیے، تو کم از کم ایک تسبیح درود پاک ضرور لازمی پڑھیں، کم سے کم ایک، زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک، اس کے ساتھ انرجی میچ کرتی ہے، سورہ ملک ایک مرتبہ، پھر دوبارہ درود پاک ایک تسبیح، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، سورہ قریش 11 مرتبہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کی ایگزیکیوشن صورت کی دیکھی جاتی ہے کہ کس صورت سے اس کی ایگزیکیوشن ہے، کہاں سے چل رہا ہے، تو ایک مرتبہ سورہ مزمل، اچھا، سورہ مزمل، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ قریش، پھر 19 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور پھر دوبارہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک، آل اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ جب درود پاک پڑھ چکے تو 2 نفل صلاۃ الحاجت وہ پڑھیں اور دعا کریں۔ اور دعا بیسیکلی ایک تو اللہ کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے، دوسرا اس کائنات کے دروازے کھلنے کے لیے بھی بعض اوقات دعا۔ تو ایک فقیر سے میں نے ایک جملہ سنا جو مجھے بڑا ایک دل پہ لگا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کہتا ہے کہ اپنے لیے اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس نے ہماری زبان سے گناہ نہیں کیا ہوا، ہاں بڑی بات ہے، اس نے ہماری زبان سے گناہ نہیں کیا ہوا، بالکل، اس کی دعا ہمارے حق میں، ہماری اس کے حق میں، تو لوگوں کے لیے دعا کرنا سیکھیں۔ ہاں اسی لیے ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، ہر کسی کے لیے دعا کرنا سیکھیں، بالکل، یہ دعا اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے دعا کریں، یہ دعا کائنات میں کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دعا کریں اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے، ایک دفعہ اپنا کام تو کر کے دیکھیں نا، بالکل، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ کر لے گا، بالکل، اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آخر میں بہت اچھی بات کی کہ جی دوسروں کے لیے دعا کریں تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند اور اس کے لیے بھی فائدہ مند، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کا ٹائم بتا رہے تھے، بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔